ان تمام لوازمات روحانیت کے ساتھ جو قلب میں موجود ہیں، ذکر بند ہو گیا۔ وہ قلب جو 1,80,000 جالوں میں ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر، اس بندے کے وجود میں ہر لقمہ حرام کا ہے، آنکھیں حرام، کان حرام، ناک، زبان، سب کچھ حرام۔ اور پھر ہم جیسے ان مردودوں کا ایک نظر میں اگر سرکار گوھر شاہی قلب زندہ کرتے ہیں، ذکر اللہ بسا دیتے ہیں، تو کیسا تصرف ہوگا، کیا تصرف ہوگا اس ذات والا کا۔ اتنا تصرف ہوگا کہ اللہ نے اس تصرف کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ادائے گوھر شاہی کو کہ لوگوں کے دلوں کو اس میں ذات سے زندہ کریں، یہ ادا پہلے نہیں اب اللہ کی نشانی بنی ہے۔ کب نشانی بنی ہے؟ کہ جب کوئی اللہ والا یہ کام اس دور میں کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان جن یعنی لطیفہ نفس اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو فوراً صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں مسلمان ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اچھا، اب احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا میں بھی لطیفہ نفس تھا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اگر ان کے وجود مبارک میں لطیفہ نفس موجود تھا تو پھر ہم کیسے مانیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں لطیفہ نفس نہیں ہے؟ کوئی کائنات میں ولی، کوئی نبی، کوئی مرسل ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ لطیفہ نفس پیدا نہ ہوا ہو۔ اب تریاق قلب سرکار کی جو منظوم کلام کی کتاب ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیں، وہاں سرکار نے اپنے لطیفہ نفس کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ نجی طور پر گفتگو میں سرکار نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، اپنی پہچان، اپنا ظاہری عرفان بیان کرتے ہوئے، کیا سرکار کے صورت مبارکہ میں مختلف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا آنا جانا رہتا ہے۔ کبھی سیدنا سرکار گوھر شاہی کی صورت مبارک میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ نمائی ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی جگنمائی ہے۔ تو ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ میری صورت میں ہی بیٹھا ہوں سامنے، تو پھر یہ بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش باش لطیفہ نفس دیا ہے، خوش رہنے والا، ہنسنے کھیلنے والا، بولنے والا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام جو ہے آسان ہو گئے زندگی کے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ جب ہم خود ہوں گے تو چونکہ ہمارا جو نفس نفیس ہے وہ خوش باش ہے، لہٰذا ہم ہنسیں گے، بولیں گے، مذاق بھی کریں گے۔ اور اگر کبھی تم یہ دیکھو کہ ہم بہت زیادہ سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سنجیدہ کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سانس لے، تو پھر سمجھ جانا کہ وہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی جلوہ ہے سامنے۔ تو جب سرکار گوھر شاہی نے خود ارشاد فرمایا اپنے لطیفہ نفس کے حوالے سے، تو اگر کوئی سرکار کا ماننے والا سرکار کی ہی باتوں کو جھٹلا دے تو اس سے بڑا مردود کون ہوگا؟ اب رہ گئی مزار کی بات، تو اگر آپ دین الہی کی کتاب جو سرکار کی تصنیف لطیف ہے وہ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہاں پر سرکار گوھر شاہی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار کشمیر میں ہے، کچھ نے کہا کہ افغانستان میں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ مزار اور قبر کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ سارا غلط ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جس کو دفنایا ہوا ہے؟ تو کہا کہ وہ ایک عیسیٰ نامی بزرگ کا مزار ہے جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن شریف میں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اوپر اٹھا لیا۔ مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے اکثر مسلمانوں کا کہ جو ماضی میں ہو چکا، قرآن میں حدیث میں آ گیا، وہ کتنا ہی مشکل نہ ہو سمجھنے کے لیے اس کو بڑی آسانی سے مان لیں گے، لیکن ان کے دور میں اگر کوئی ایسی انہونی بات ہوتی ہے تو اس کو ماننا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف پر جانا، یعنی آج کے دور کا مولوی کیا کہتا ہے کہ وہ معراج شریف جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، اور جو ماضی کے علماء گزرے ہیں انہوں نے تسلیم کیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، لہٰذا اس کو مانتے ہیں، ماضی میں ہوا ہے۔ اور جب حال میں چاند پر تصویر آئی ہے تو کہتے ہیں چاند پہ تصویر کیسے آ سکتی ہے، اور پھر جب واضح نظر آتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ چاند کوئی حق کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو کفار نے کہا یہ جادو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند پر جادو اثر نہیں کرتا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ان کو جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، قرآن میں لکھا ہے، ہر مسلمان بغیر دلیل کے مانتا ہے۔ لیکن اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ مستقبل میں ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم، جب تک ان پر واضح نہ ہو جائے، انہ الحق، کہ وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اولم یکفی بربک، اور اب یہ جو ہے اشارہ ہو رہا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا کہ بھئی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانیاں تو ظاہر ہوں گی، لیکن تم لوگوں کی بات پر کان مت دھرنا اگر کوئی نہ مانے تو۔ اولم یکفی بربک، تمہارے رب نے کہہ دیا یہ کافی ہے، تمہارے رب نے کہہ دیا یہ کافی، انہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ جو تمہارا رب ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ انہ علی کل شیء شہید، ہر شے کے اوپر حاضر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے افق پر اور تمہاری جانوں میں، یہ نشانی جو افق پر ہے، دیکھیں آپ افق پر کیا کچھ نہیں ہے۔ چاند میں سرکار گوھر شاہی کی تصویر مبارک ہے، سرکار گوھر شاہی کی تصویر مبارک کے ساتھ سرکار کا نام لکھا ہے، مہدی لکھا ہوا ہے چاند میں۔ اس کے علاوہ سورج میں سرکار کی تصویر مبارک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے الف لام را لکھا ہوا ہے، دیکھیں۔ اور تمہاری جانوں میں نشانی کیا ہے؟ یہ دھڑکتے ہوئے دل میں رب کا نام، کیونکہ اس دور میں تو اس دل کا اللہ اللہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ سرکار نے تو تجربات بھی کیے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اس کے ساتھ میں۔ ہم سرکار کے ساتھ 1994 میں فرانس کا شہر ہے پیرس، وہاں تھے، اور ایک بہت بڑی ریزیڈینشل ٹاور تھا، اس میں کوئی 19 یا 20 فلور پر سرکار ایک اپارٹمنٹ میں ہم لوگ سرکار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے۔ تو پہلے تو ندیم بھائی اور میں گاڑی سے سامان نکالنے کے لیے نیچے جا رہے تھے، ہم گھس گئے لفٹ میں کہ نیچے جائیں، وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 فلور نیچے گئی ہے، 14 یا 15 کے اوپر وہ لفٹ خراب ہو گئی، بند ہو گئی، شیطانی پنگا ہو گیا۔ اس کے اندر کوئی ہم 4-5 گھنٹے بند رہے۔ خیر اس کے بعد جب نکلے تو ہم اوپر گئے اپارٹمنٹ میں، سرکار اپنے کمرے میں، ہم اپارٹمنٹ کے اندر جو باہر سٹنگ ایریا ہوتا ہے، بیڈ روم کے باہر سٹنگ ایریا، میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ بلڈنگ یوں کر رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، خطرناک چکر آ رہے ہیں۔ تو اتنے عجیب و غریب میری حالت ہو گئی کہ مجھے بس یہ ذہن میں آیا کہ میں سرکار کے پاس جاتا ہوں دم کرانے کے لیے۔
تو میں سرکار کے دروازے کی طرف، کمرے کی دروازے کی طرف گیا، حالانکہ میں نے کبھی یہ جرت نہیں کی تھی، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنی مرضی سے سرکار کے کمرے میں چلا جاؤں، زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو میں سرکار کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، کھولا نہیں تھا میں نے، تو سرکار کی آواز آئی کہ یونس جلدی سے اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے اندر گیا، سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور دم کیا، اور پھر فرمایا کہ ابلیس نے حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کا ذکر فرمایا سرکار نے، تشریح بھی فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو شہر ہے پیرس، میں وہ کہہ رہا ہوں جو سرکار سے سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو شہر ہے نا پیرس، یہ پوری دنیا میں شیطان کا سب سے بڑا اڈا ہے، شیطان کا سب سے بڑا اڈا ہے شیطان کا یہ پیرس، اور اس نے آج وار کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ہمارا 20 سال سے پختہ جو ذکر ہے وہ ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ یہ سرکار کی ادا ہے نا؟ اچھا، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اب ذرا غور کرو کہ جب ہمارا 20 سال پرانا ذکر اس حملے کی وجہ سے بند ہو گیا تو کسی عام انسان کا ذکر قلب جاری کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی کسی کا یہاں ذکر قلب جاری ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ رسول نہیں، کسی بہت ہی بڑی ہستی کا کرم ہو گیا۔ تو آپ ذرا اس بات پر توجہ فرمائیں کہ جس ذات کا تصرف کا عالم یہ ہے کہ خود وہ حملہ ہوتا ہے اور آپ کا ذکر قلب جو ہے ایک لمحے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے؟ پوچھو کیوں نہیں ہے؟ ارے یار کیسے بند ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں کیسے بند ہو گیا۔ کہ آپ بہت ہی طاقتور انسان ہیں، بہت طاقتور انسان ہیں، آپ سے کوئی لڑنے کو حامی نہیں بھرتا، ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ اس کو ماریں گے خوب، اس لیے کوئی آپ سے یعنی لڑنا نہیں چاہتا، کون پٹے گا آپ سے؟ لیکن اچانک کوئی چھوٹا سا بچہ پیچھے سے آ کے آپ کو چماٹ مار دے تو کیا کر لیں گے؟ جب پھر پیچھے سے آپ مڑ کے دیکھیں تو جواباً پھر آپ اگر چاہیں تو بہت مار سکتے ہیں اس بچے کو۔ تو اسی طریقے سے یہ واقعہ ہے کہ ایک 20 سال سے پختہ ذکر جو ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا، جب اس کا اثر آیا ہے اور آپ نے کوئی پروٹیکشن نہیں کی ہے، آرام سے بے خبر جیسے بیٹھا تھا، یہ بچے نے پیچھے سے چمٹ مارا بغیر پروٹیکشن کے، جب وہ حملہ ہوا ہے تو وہ بغیر پروٹیکشن کے 20 سال کا پختہ ذکر وہ بند ہو گیا۔ تو یہ سبق کیا دیتا ہے ہمیں کہ اگر اس دور میں، اچھا بڑی توجہ سے سننی ہے یہ بات اور بعد میں غور بھی کرنا ہے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ یعنی آج سے 6 اور 21 27 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ آج سے 27 سال پہلے اگر داتا اور خواجہ پیرس میں ہوتے تو ذکر ان کا بند ہو جاتا۔ 20 سال کا جب پختہ ذکر بند ہو گیا تو نئے سرے سے مردہ قلب زندہ کیسے ہوگا؟ جب 20 سال کا پختہ ذکر بند ہو گیا تو نئے سرے سے کسی کا مردہ قلب اس میں ذات سے زندہ کیسے ہوگا؟ لہذا اس دور میں جب فقیروں، سلطانوں اور ولیوں کا ذکر قلب زیر اثر آ سکتا ہے ابلیس کے جال میں، تو اس دور میں گوہر شاہی کی نظر سے کسی کا قلب زندہ ہونا اللہ کی نشانی ہے کہ یہ میری طاقت ہو رہی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، اور ان کی جانوں میں ہماری نشانی کا نزول۔ جانوں میں نشانی کا نزول کیا ہے؟ یہ جو 27 سال پہلے اتنی شیطان کی وہاں طاقت ہے اس شہر میں کہ 20 سال پرانا پختہ ذکر جو ہے بغیر پروٹیکشن کے، تجربہ کیا نا، اب اس میں آپ جو ہے گمراہ کن پہلو تلاش مت کیجیے گا کہ جی سرکار کا ذکر کیسے بند ہو گیا۔ سرکار کا ذکر اس لیے بند ہوا کہ آپ نے تجربہ کیا ہے۔ جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ یار ذرا میرے منہ پر تھپڑ مار، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں کتنا درد ہوتا ہے، تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ مجھے تھپڑ ماریں، تو یہاں میں نے طاقت اپنی استعمال نہیں کی ہے نا۔ کیوں؟
طاقت میں نے کیوں نہیں استعمال کی؟ کہ میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھپڑ لگتا کیسے ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اس کو تھپڑ لگے گا تو کیا ہوگا، اس کو لگے گا تو کیا ہوگا، اس کو لگے گا تو کیا ہوگا۔ اب میں ہاتھ باندھ کے رہا ہوں کہ تھپڑ مارو، تم نے مار دیا تھپڑ، یار بہت درد ہوتا ہے اس میں۔ اگر میں تجربہ نہ کرتا تو اب میں آرام سے بیٹھا ہوں، اب تم مجھے مار کے دکھاؤ۔ یہی واقعہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ کس لیے تجربہ ہے؟ کہ 20 سال کا پختہ ذکر۔ کون سا قلب؟ میں عام بات کر رہا ہوں، خاص باتیں نہیں کر رہا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عام باتیں کر رہا ہوں، خاص باتیں نہیں کر رہا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے کوئی اور مطلب نہ نکال لینا۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ کیا مثال دے رہا ہوں؟ کہ ایسا قلب جو 20 سال کا پختہ ذکر ہے، جس میں جو قلب شہید ہے، تجلیات کی زد میں ہے۔ کہاں ہے؟ تھا یا نہیں؟ قلب شہید ہے، تجلیات کی زد میں ہے، اللہ کا چہرہ اس دل میں بستا ہے، اور پھر وہ ذکر بند ہوگا۔ تو وہ طاقت کیسی ہوگی کہ جس میں شیطان بیٹھا ہے، 1,80,000 جالے لگے ہوئے ہیں، وہ طاقت کیسی ہوگی جو ایسے دل کو ایسے ملک اور شہر میں زندہ کر دے؟ کیسی طاقت ہوگی اس ذات والا کی؟ کیا تصرف ہوگا اس ذات والا کا؟ کہ تجربے جب کیا ہے تو تجلیات کی زد والا قلب شہید، 20 سال کا پختہ ذکر، جس میں طفل نوری موجود، جسہ توفیق الہی موجود، اللہ کا چہرہ موجود، ہر وقت تجلی موجود، اور پھر وہ بند ہو گیا۔ تجربہ کیا نا؟ اب آپ بتائیے، کمپیریزن کریں ان تمام لوازمات روحانیت کے ساتھ جو قلب میں موجود ہیں، ذکر بند ہو گیا۔ وہ قلب جو 1,80,000 جالوں میں ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر، اس بندے کے وجود میں ہر لقمہ حرام کا ہے، آنکھیں حرام، کان حرام، ناک، زبان، سب کچھ حرام۔ اور پھر ہم جیسے ان مردودوں کا ایک نظر میں اگر سرکار گوھر شاہی قلب زندہ کرتے ہیں، ذکر اللہ بسا دیتے ہیں، تو کیسا تصرف ہوگا، کیا تصرف ہوگا اس ذات والا کا؟ اتنا تصرف ہوگا کہ اللہ نے اس تصرف کو اپنی نشانی قرار دے دی، ادائے گوھر شاہی کو، کہ لوگوں کے دلوں کو اس میں ذات سے زندہ کریں۔ یہ ادا پہلے نہیں، اب اللہ کی نشانی بنی ہے۔ کب نشانی بنی ہے؟ کہ جب کوئی اللہ والا یہ کام اس دور میں کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا یہ اس دور، اب تو 27 سال پرانی کہانی ہے، اب تو حال ہی کچھ اور ہے، اب تو نہ جانے کیا ہے، اب تو پتہ نہیں کتنی شیطانیت بڑھ گئی ہے نا یار 27 سال کے بعد۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے جیسے شیطانیت بڑھ رہی ہے، سرکار کا کرم اور جود و سخا بھی بڑھ رہی ہے۔ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دل میں تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش میری گوھر شاہی سے ملاقات ہو گئی ہوتی اور سرکار اس کے خواب میں آ جائیں۔ نواز دیتے ہیں، تم نے چاند پر تصویر نہیں دیکھی ہماری؟ جی نظر نہیں آتی، چلو آؤ میں دکھاتا ہوں، چاند کو پکڑ کے یہ دیکھو۔ یہ کرم ہے سرکار گوھر شاہی کا، یہ کرم ہے میرے مالک کا۔ تو جس کی ایک ادا کو اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے، ان کی ایک ادا ہے نا یہ، تو ان کا تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ایک لطیفہ قلب کی بات ہو رہی ہے ابھی، تو انہوں نے تو ایک نظر میں لوگوں کے 7 لطیفے بیدار کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک عراقی مانچسٹر میں سرکار سے ملنے کے لیے آیا، پہلے تو سرکار نے جو ہے اس کا جو ہے وہ یعنی اس کو کھنگالا، بڑی لمبی داڑھی اس نے رکھی ہوئی، پگڑ شگڑ باندھا ہوا ہے، اور امام مہدی کے بارے میں پوچھ رہا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ خود اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے خود، کہا کہ ترجمہ کر کے بتاؤ اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ ایک نظر میں میرے 7 لطائف بیدار کر سکتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ 7 لطیفے کیا، ہم تو ایک نظر میں تجھے اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، دیدار الہی میں لے جا سکتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ تجھ میں تاب ہے کہ نہیں۔
سرکار نے فرمایا 7 لطیفے ایک وقت میں بیدار کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک نظر میں اللہ عرش الہی پر بٹھا دیں تجھے اللہ کے سامنے، یہ بھی ہمارے نظر میں جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا اس ذات کا تصرف ہے؟ اچھا، اب اگر سرکار گوھر شاہی کی عظمت بیان نہ ہو، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، مرید بننا ہے، ان کی عظمتیں قرآن میں لکھی ہیں کہ وہ بچپن میں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت اوپر اٹھا لیا، 2000 سال اللہ کے پاس گزار کے پھر وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور امام مہدی کی کوئی عظمت ہی بیان نہ ہوئی، اور مرید کی عظمتیں کے قائل ہیں لوگ، امام مہدی کی عظمت کا کوئی قائل نہیں ہے، تو پھر ہوا کیا؟ یہی ہوگا جو ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ سرکار گوھر شاہی جب غیبت میں گئے تو لوگوں نے قبر بنا کر چادریں چڑھا دیں، جو ایک وقت یہ تھا کہ اس در کی غلامی کرتے تھے، پھول کی دکانیں کھول کے مزار کے سامنے بیٹھ گئے، پھول کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس چمکا رہے ہیں۔ امام مہدی کو مٹی میں دبا دو گے تم؟ امام مہدی کو مٹی میں دبایا جا سکتا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کو انہوں نے غلط رنگ دے دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط رنگ دے دیا جائے اللہ کی حقیقت کو؟ یہ پہلے بھی ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کون سے مرے ہیں؟ پوری عیسائیت کیا کہتی ہے؟ سولی پہ چڑھا دیا، مر گئے وہ۔ ان کا ایمان ہی اس پر قائم ہے۔ کس بات پہ قائم ہے ایمان ان کا؟ کہ ہم سب کے گناہوں کے عوض وہ سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ تبھی تو انہوں نے شرابیں اور سور کھانا شروع کر دیا، تبھی تو ہر طرح کا گناہ جائز ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ کے پیروکار ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، جو جی چاہے ہم گناہ کریں، ہمارے گناہ تو سارے پیشگی اللہ نے معاف کر دیے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر سولی پہ چڑھ گئے۔ یہ بیڈ راک ہے کرسچینٹی کا، جس کے اوپر ان کے پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہی ان سے چھین لیا جائے تو زمین بوس ہو جائے عیسائیت کی عمارت۔ لیکن غلط فلسفہ قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طرح غیبت کے بارے میں تمہارے جو انجمن سرفروشان اسلام کی تنظیم کے لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، غلط فلسفہ انہوں نے قائم کر لیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس مزار میں کیا ہے؟ ہم کو کیا پتا کیا ہے؟ ہم کو تو نہیں پتا کیا ہے اس مزار میں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سننے کی ہے۔ اچھا بھائی، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا نمائندہ ہوں، آ جاؤ اور مجھ سے فیض لو، غوث پاک کا فیض میں دے رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو فیض دے رہا ہے، اور لوگ غوث پاک کے مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں مل رہا۔ تو غوث پاک کا مزار سچا ہے یا وہ بندہ سچا ہے؟ اگر وہ بندہ جھوٹا ہوتا تو بولتا رہتا فیض لے لو، فیض لے لو، کچھ بھی نہیں ملتا نا لوگوں کو۔ آتے ہیں 2-4 لوگ، اچھا بھی فیض دینا تو دو، جب کچھ ملتا نہیں تو بھاگ جاتے، کہتے چلو مزار چلو بغداد شریف، بغداد شریف چلو، بغداد شریف۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ بغداد شریف میں تو اکا دکا ہے، وہ جو جھوٹا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے غوث پاک کا فیض ہو رہا ہے، تو پھر وہ غوث پاک کا مزار نہیں ہوگا، کسی نے اڑائی ہے یہ، ورنہ غوث پاک کا مزار سے فیض کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر دوسری بات یہ، سرکار میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا فیض بنفس نفیس ہو سکتا ہے وہ اس تصویر سے بھی ہوگا۔ جتنا فیض امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بنفس نفیس فیض ہوتا ہے، اتنا ہی فیض اس تصویر مبارک سے ہوگا۔ بھئی تصویر سے فیض کیوں دلوا رہے ہیں؟ مزار پر بھیجتے نا لوگوں کو۔ جب سرکار گوھر شاہی نے اپنی تصویر کے بارے میں کہہ دیا کہ جو امام مہدی سے لینا ہے اس تصویر سے مل جائے گا، اب مزار پہ کون جائے گا؟ کون جائے گا مزار پہ؟ بھئی تصویر سے فیض ہو گیا۔ اب تصویر تمہارے پاس نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تصویر جو ہے ہم پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بھیج دیں۔ مزار کو کہاں کہاں بھیجیں گے؟ مزار کو کوٹری سے حیدرآباد لے کے جاؤ، تصویر تو 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی، پوری دنیا میں فیض ہو جائے گا۔ تو تصویر بڑی ہوئی یا مزار بڑا ہوا؟ یہ مزار وزار کچھ نہیں ہے، یہ مزار ہے لوگوں کی حسرتوں کا۔ گوھر شاہی کی جو ذات ہے وہ ذات لافانی ہے، گوھر شاہی کی ذات مبارکہ
لافانی ہے، آپ اس دنیا سے غائب ہوئے ہیں کسی مصلحت کی خاطر، اور یہ بتا دوں کہ آپ صرف غائب ہیں، غیر حاضر نہیں ہیں۔ آپ صرف غائب ہیں، آنکھوں سے غائب ہیں۔ غائب کا مطلب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ بھئی نظر نہ آنے سے غیر حاضر ہونا ثابت کہاں ہوتا ہے؟ ہوا نظر آ رہی ہے آپ کو تو ہوا غائب ہے نا، لیکن جب ہوا گزرے گی آپ کے بال اڑیں گے، اس سے احساس ہوگا آپ کو کہ یہ نہیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ بھی محسوس ہوتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے محسوس ہو رہا ہے۔ اس دل کو محسوس ہوتا ہے، اس روح کو محسوس ہوتا ہے، اس جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی وہ نظر بھی آئے گا، اس نے نظر آنا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ نظر بھی آئے گا۔ اب دیکھو نا، ہم آئے دن سنتے ہیں فلاں آدمی کو گولیاں لگ گئیں، فلاں آدمی مر گیا۔ سرکار کا ایک قول مبارک ہے کہ جو ذاکر قلبی ہے اس کی موت ازلی ہوتی ہے، معلق میں نہیں مارا جاتا۔ تو کتنے ہمارے لوگ ہیں، کوئی فون چراتے، چینا جھپٹی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر گولیاں لگ گئی، مر گئے۔ کتے کی موت مر رہے ہیں لوگ گولیاں لگ لگ کریں۔ سرکار گوھر شاہی کی حفاظت کہاں ہے؟ اچھا، اب اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس گوھر شاہی کی حفاظت نہیں ہے وہ ہیں جن کا گوھر شاہی سے تعلق نہیں ہے۔ ثابت تو یہ ہوتا ہے، لیکن منافق سمجھتا کیا ہے؟ اگر گوھر شاہی کی طاقت ہوتی تو میں بچ جاتا۔ الٹا کیوں سمجھ رہا؟ بھائی الٹا اس لیے سمجھ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے قفل لگا دے دل پر، سماعت پر، آنکھوں پر، سوچ سمجھ پر، تو پھر الٹی چلتی ہے گنتی۔ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جھنجھوڑ کے ان کو حقیقت بتائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ، پردے ڈالے ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو تو عذاب ہی ملے گا، تب سمجھ میں آئے گی کہانی۔